السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. میری سمجھ میں نہیں آتا امی، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ شایان نے خاصی بیزاری سے صوفیہ کے چہرے پہ ایک اکتائی ہوئی نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا. اس کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اپنے دلائل پیش کرتے کرتے بالآخر تھک سا گیا ہے. اس میں سب سے بڑا حرج تو ذات برادری کا ہے، اس کے بعد زبان اور پھر تعلیم. یہ ہیں وہ تمام وجوہات جن کی بنا پر میں کبھی بھی تمہارا رشتہ اس لڑکی کے لیے نہیں لے جا سکتی. لہٰذا بہتر ہوگا کہ اب تم مجھ سے مزید بحث ترک کر کے اپنی توجہ کسی دوسری جانب مبذول کرنے کی کوشش کرو. دوسری جانب؟ اس نے اچنبھے سے اپنی ماں کے الفاظ کو دہرایا. آپ کا مطلب ہے کہ میں کسی دوسری لڑکی میں دلچسپی لینے کی کوشش کروں جس کی نہ صرف ذات برادری اور زبان ہم جیسی بلکہ تعلیمی معیار میں بھی میری ہمسر ہو؟ یعنی محبت کرنے سے پہلے ہر بات کو جانچنے کے بعد قدم اٹھایا جائے. اوفو شایان، مجھ سے بلا وجہ مت الجھو، میرا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. صوفیہ سمجھ نہ پائیں کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کس طرح کریں. انہیں اس وقت اپنے اس لاڈلے بیٹے پر بے تحاشا غصہ بھی آیا جو ایک عام سی لڑکی کے لیے ان کے مقابلے آن کھڑا ہوا تھا. انہوں نے ساری زندگی تعلیم کو بہت اہمیت دی. یہی وجہ تھی جو آج ان کی ساری اولادیں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں. اس کے بعد ان کی دوسری ترجیح ہمیشہ سے ہی ذات برادری تھی. وہ تو غیروں کے رشتے ناطے طے کرتے ہوئے بھی اس بات کو فوقیت دیا کرتی تھی کہ رشتہ ہمیشہ اپنے ہی لوگوں میں طے ہو. یہاں تو کوئی بات بھی نہ تھی. لڑکی کا تعلق نہ جانے کس خاندان سے تھا، زبان اور قومیت بھی مختلف تھی، اور تعلیم صرف میٹرک. مگر جانے شایان کو اس میں ایسا کیا نظر آیا تھا جو وہ صرف ایک لڑکی کی خاطر گزشتہ کئی دنوں سے ان کے مد مقابل تھا. شاید خوبصورتی وہ واحد ہتھیار تھا جس کے سبب اس لڑکی نے ان کی 26 سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا تھا. امی، میں آپ سے الجھ نہیں رہا، صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذات برادری کا فرق ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمان صرف مسلمان ہیں. امی پلیز آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور زبان بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت صاف اردو بولتی اور سمجھتی ہے. جہاں تک تعلق اس کی تعلیم کا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی مکمل کر سکتی ہے. ابھی تو اس کی عمر بھی بہت کم ہے. پچھلے سال ہی تو اس نے میٹرک کیا ہے. وہ ایک بار پھر انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. واہ بیٹا واہ، پہلے تو ساری زندگی پائی پائی جوڑ کر تم چاروں بہن بھائیوں کو پڑھایا، اب کسی کی بچی گھر لا کر پہلے اس پہ پانی کی طرح روپیہ بہا کر اسے تعلیم دلاؤں. وہ کسی بھی طور شایان کی بات سننے کو تیار نہ تھی، اور یہ بھی کہ اب شایان کے پاس کہنے کو کچھ باقی بچا بھی نہیں تھا. یہی سبب تھا جو وہ خاموشی سے اٹھا، کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل گیا. صوفیہ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی. اور دوسری طرف گل تھی جس کی امی کی طبیعت آج صبح سے پھر خراب تھی. وہ ان کے ساتھ ہسپتال میں ہی تھی. آج 1 ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا اسے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس شہر میں ماں کے علاج کے لیے رہتے ہوئے، لیکن ان کی طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی. اور پھر جانے کیوں کل سے شایان نے بھی اس سے بات نہ کی، نہ کوئی میسیج نہ ہی فون. یہی سبب تھا جو باہر بینچ پہ بیٹھے بیٹھے اس کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں خود بخود آنسو چلے آئے جنہیں وہ ٹشو سے صاف کر رہی تھی جب اچانک دوائیوں کا تھیلا لیے ابراہیم لالا اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے. ارے گل، کیوں رو رہی ہو؟ بچہ کچھ نہیں ہوتا، اماں کو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. بہن کو آنسو بہاتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا. جانتا تھا کہ ماں کی بیماری اور گھر سے دوری نے گل کو پریشان کر دیا ہے. چلو اٹھو، کیفے چلیں، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. وہ دوائیوں کا تھیلا وارڈ میں موجود نرس کو دے کے واپس آ گیا. نہیں لالا، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ آہستہ سے رندھی ہوئی آواز میں بولی.
चलो जितनी भूख है उतना ही खा लेना। इब्राहिम ने उसे बाजू से पकड़ के खड़ा कर दिया। तभी एकदम उसके हाथ में मौजूद उसका मोबाइल बज उठा, जिस पर शायान का नंबर देखते ही वो कपकपा सी गई। किसका फ़ोन है? 2 कदम आगे बढ़ता इब्राहिम रुक गया। इतनी देर में वो बटन दबा के फ़ोन बंद कर चुकी थी। अल्लाह करे वो इस वक्त दोबारा फ़ोन ना करे। उसके दिल से निकलने वाली दुआ उस वक्त शर्फ़ कबूलियत पा गई और फ़ोन की बेल दोबारा न बजी। फ़ोन किसका था? उसके जवाब ना देने पर इब्राहिम ने अपना सवाल फिर से दोहराया। पता नहीं लाला, कोई अनजान नंबर था, मेरे उठान से पहले ही बंद हो गया। अच्छा, अब अगर दोबारा आए तो मुझे देना। इब्राहिम हदायत देता हुआ कैफ़े जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, जबकि उसने खौफ के सबब जल्दी से मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मुबादा दोबारा न बज उठे। शायान भी कई बार बिना किसी सबब टेरेस के चक्कर काट चुका था। हर बार जब वो वापस पलटता तो मायूसी उसके चेहरे पे सवार हो जाती, क्योंकि शाम से ही सामने नजर आने वाले घर की तमाम लाइट्स बंद थी और गैलरी में तारी मुकम्मल अंधेरा इस बात का सबूत था कि घर पे कोई नहीं है। जिसके 2 ही सबब हो सकते थे, या तो गुल की अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में थी, या शायद वो लोग अपने गांव वापस चले गए थे। हर बार सोचने पे उसे एहसास हुआ कि पहली बात ही दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि गांव जाने से कबल गुल उसे अपना मुकम्मल एड्रेस ज़रूर देकर जाएगी और फिर इस तरह बिना बताए वो कभी भी वापस नहीं जा सकती थी। शायान की बेचैनी का एक बड़ा सबब सुबह से ऑफ गुल का सेल फोन भी था, जिस पर जाने वो कितनी बार फ़ोन कर चुका था, मगर हर बार कंप्यूटर की सुनाई देने वाली रिकॉर्डिंग उसे फिर से मायूस कर देती। शायद उसके सेल की बैटरी ऑफ हो चुकी हो और हॉस्पिटल में वो चार्ज ना कर सकती हो। दिल में आए इस ख्याल ने उसे थोड़ा सा मुतमईन कर दिया और वो गैलरी से निकल के अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ जाने के लिए उसे लाउंज से गुजर कर जाना था। और लाउंज में बैठी सोफिया बज़ाहिर तो टीवी देख रही थी, मगर काफ़ी देर से अपने बेटे की बेचैनी उनसे छुपी हुई ना थी। उन्हें रह रह के हैरत हो रही थी। उनका आला तालीम याफ्ता बेटा, जो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर होने के साथ साथ शुरू से ही अपनी माँ का फर्माबरदार भी रहा था, आज सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की 4 दिन की मोहब्बत में सब कुछ पसे पुश डाले हुए था। माँ की वो ख्वाहिश ख्वाब जो वो अपने काबिल बेटे की शादी के हवाले से देखती रही थी, किरची किरची हो चुके थे। उन्होंने गुस्से से टीवी बंद करके रिमोट सोफे पे फेंक दिया। क्या बात है सोफिया बेगम, मिजाज क्यों इस कदर बढ़े हैं? करीब ही बैठे साहब ने अखबार से नजर उठाकर उनकी तरफ देखा। आप तो ऐसे पूछे हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। हाँ मैं जानता हूँ, वो तो खासी पुरानी बात हो गई, मगर आप इस वक्त इतने गुस्से में क्यों हैं? वो पूछ रहे थे। कमाल है आपकी भी, सामने बैठे हैं पर नज़र नहीं आया कि साहबजादे कितनी बेचैनी से सामने घर में नज़र आने वाली उस परी की एक झलक देखने के लिए गैलरी के चक्कर काट रहे हैं। वो कदरे जल कर बोली, अच्छा तो ये बार बार टेरेस से कमरे तक के सफ़र की वजह वो लड़की है। वो थोड़ा सा हैरान हुए। मेरा बेहतरीन मशवरा तुम्हें यही है कि अब तुम उसकी शादी कर दो। थोड़े से समझौते के सबब अगर उस लड़की से कर सकती हो तो बहुत अच्छा है, वरना शायान की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए कोई और लड़की देख लो। बहरहाल जो भी करना सोच समझ के, ज़िंदगी उसने गुजारनी है, हमने नहीं। सो उसकी बेहतरी और ख्वाहिश को मद्देनज़र रख के हर कदम उठाया जाए। उन्होंने बेटे की हालत देखते हुए अपनी बीवी को मशवरे से नवाजा। हाँ मैं भी ये सोच रही हूँ, कल से यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाती हूँ, 1-2 अच्छी तालीम याफ्ता लड़कियाँ हैं तो सही मेरी नज़र में। अब शायान को दिखाकर पूछती हूँ जिस पे वो राज़ी हो। इस मसले का अब यही हल है, ये तो वो जानती थी। और फिर अगले रोज़ जब गुल ने फ़ोन उठा लिया तो शायान की बेचैनी देखने के काबिल थी। ये इतने दिनों से तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफ था? मैं हॉस्पिटल में थी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो धीमे से बोली। ओह तो अब आंटी कैसी हैं? अब पहले से तो काफ़ी बेहतर है। आज सुबह उन्हें घर लेकर आए हैं और शायद इसी हफ्ते हम गांव वापस भी चले जाएं। तुम गांव वापस जा रही हो? जाहिर सी बात है, वापस तो जाना ही है ना। अब तो बाबा भी रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, घर भी अकेला है और ज़मीना भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं। वो हर बात तफसील से बताती चली गई। अच्छा गुल, तुम मुझे अपने गांव का एड्रेस भेज दो, मैं इंशाल्लाह जल्द अम्मी के साथ आऊँगा।
کوئی فائدہ نہیں ہے شایان، ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ چلو جی، یہاں بھی وہی مسئلہ تھا، خاندان، ذات، برادری، ہم مسلمان ہیں۔ شایان کو مایوسی نے مزید گھیر لیا تھا۔ مسئلہ صرف ایک جانب نہیں تھا بلکہ دونوں طرف تھا۔ مگر گل، اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ میری امی تو پہلے ہی تیار نہیں ہے۔ ایسے میں اگر میں زبردستی انہیں لے بھی آؤں تو سمجھو تمہاری طرف سے انکار ہو جائے گا، معاملہ تو پھر وہیں کا وہیں رہے گا۔ دیکھو شایان، ہمیں جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، ورنہ ہمارے بڑے ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں تمہیں سمجھا دوں گی اور ایڈریس بھی سینڈ کر دیتی ہوں جو میری خالہ کے گھر کا ہے۔ وہ گاؤں سے قریب ہی شہر میں رہتی ہیں۔ اگر تم اس شہر تک آ گئے تو مجھے میسج کر دینا، میں خالہ کے گھر شہر آ جاؤں گی تم سے ملنے۔ اور پھر کچھ دیر باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ گل سے گفتگو کے بعد شایان کو اتنا یقین تو ہو گیا تھا کہ اگر وہ گل کے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ بھی اس کے بنا ادھوری ہے، مگر اس کے باوجود ان دونوں کے راستے میں کئی دیواریں کھڑی تھیں۔ شروع میں تو اسے گل کا ہر مشورہ نیری بے وقوفی لگتا تھا، مگر پھر گزرتے وقت کے ہر دن نے اسے احساس دلایا کہ بنا گل کی بات مانے وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اور آخرکار اس نے اپنے ذہن کو آمادہ کر لیا کہ اب وہ وہی کرے گا جو اس کا جی چاہے گا اور جس طرح گل اس کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ تم نے مجھے اعظم بھائی کی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس روز صوفیہ نے شایان کے چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا، جو بڑی خاموشی سے اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا آپ کا جو دل چاہے کرے، اگر گل نہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیزاری سے جواب دے کر وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو پھر میں تمہاری طرف سے ہاں ہی سمجھوں؟ صوفیہ نے اس کی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا مزید کوئی بات کرنے کو۔ بہرحال امی، میرے 2-3 سوٹ نکال کر بیگ میں ڈال دیں، آج شام کو شاید مجھے حیدرآباد جانا پڑے، دوست کے بھائی کی شادی ہے، بارات کے ساتھ مجھے بھی جانا ہوگا۔ کون سے دوست کے بھائی کی؟ وہ تقریباً اس کے تمام دوستوں سے واقف تھی۔ آپ اسے نہیں جانتی ہیں، میرے ساتھ آفس میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے باہر کی جانب نکل گیا اور صوفیہ فوراً سے فون کی جانب لگ گئی تاکہ اپنی بڑی بیٹی کو اطلاع کر سکیں کہ شایان شادی پہ تیار ہے۔ یہ آج کے دن کے لیے ان کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس روز صوفیہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک کسی نے باہر کا دروازہ زور سے بجایا۔ اس وقت اتنی جلدی میں کون آ گیا؟ انہوں نے سامنے لگی گھڑی پہ ایک نظر ڈالی، ابھی دن کے 11 ہی بجے تھے۔ شایان آفس جا چکا تھا، گھر میں صرف وہ اور چھوٹی بیٹی مائرہ تھی جس کے کالج کی آج چھٹی تھی۔ وہ جلدی سے ہاتھ صاف کر کے باہر کی جانب لگ گئی، جبکہ مائرہ ان سے پہلے ہی دروازے پہ پہنچ چکی تھی۔ کون ہے؟ اس نے دروازے پہ لگے ہول سے باہر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ باہر 2 اونچے لمبے آدمی کھڑے تھے، جن سے ایک یقیناً گل کا بھائی تھا جو کافی عرصے تک ان کے محلے میں بالکل سامنے والے گھر میں ہی رہ کے گیا تھا، اور اکثر کالج سے واپسی پہ وہ اسے گل کے ساتھ ہاسپٹل آتا جاتا دیکھتی رہی تھی۔ بنا کوئی جواب دیے دروازہ پھر سے بجایا گیا۔ کون ہے باہر؟ صوفیہ نے بیٹی کے تشویش زدہ چہرے پہ نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے گل کا بھائی ہے۔ مائرہ دروازے سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ یہ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ صوفیہ بھی تھوڑا پریشان ہوئی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ انہوں نے دروازہ کھول کے اندر کی جانب ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ شایان کا ہی گھر ہے نا؟ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ بہن، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر کے لیے آپ کے گھر میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ گل کو تو شاید آپ جانتی ہوں، بدقسمتی سے میں اس کا باپ ہوں۔ باہر کھڑے شخص کی آواز تھوڑی سی بھرا گئی۔ وہ اتنا پریشان کیوں تھا؟ یہ بات صوفیہ کی سمجھ میں نہ آئی۔ خدا نہ خواستہ کہیں گل کو تو نہیں کچھ ہو گیا۔ کون ہے باہر؟ سامد صاحب نماز پڑھ کر واک پہ جاتے اور پھر واپس آ کر سو جایا کرتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سے یہ ان کی روٹین تھی۔ یہ وقت ان کے دوبارہ جاگنے کا ہی ہوتا تھا، اور حسب عادت وہ جاگ کر دروازے تک آ کر کھڑے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو گل کا بتایا تھا نا، یہ اس کے والد ہیں۔ صوفیہ جلدی سے بتا کر دروازے سے ہٹ گئی۔ گل کے والد؟ سمجھ صاحب کی حیرانی بجا تھی۔ انہوں نے صرف گل کا نام ہی سنا تھا، دیکھا تو اسے بھی آج تک نہ تھا، اور پھر اس طرح اس کے باپ اور بھائی کا ان کے دروازے پہ آنا، جبکہ ان کے خیال کے مطابق گل کو تو یہاں سے واپس گئے بھی تقریباً 2-3 ماہ ہو چکے تھے۔
آپ پلیز اندر آ جائیں۔ یقیناً بات جو بھی تھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کرنے والی نہ تھی، ان کے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سمجھ صاحب کی رہنمائی میں وہ دونوں افراد ڈرائنگ روم تک آ گئے۔ تشریف رکھیے پلیز، وہ ذرا چائے کا کیا ہوں میں۔ وہ دروازے سے ہی واپس پلٹنے لگے جب انہیں ابراہیم نے آواز دے کے روک دیا۔ پلیز انکل، ہم چائے وغیرہ کچھ نہیں پئیں گے، آپ بس تھوڑی دیر بیٹھ کے ہماری بات سن لیں۔ وہ خاصا پریشان تھا۔ سمجھ صاحب واپس پلٹ آئے۔ ہمیں شایان سے ملنا ہے، صرف اس سے ملنے کے لیے میں نے اور بابا نے آپ کو زحمت دی ہے۔ وہ تو آفس چلا گیا، مگر یہ تو بتاؤ کہ سب خیریت تو ہے؟ تم پریشان کیوں ہو اور شایان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ دیکھیے بھائی صاحب، آپ بھی یقیناً بیٹیوں والے ہوں گے اور اس حوالے سے میری تکلیف اور پریشانی کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ اس دفعہ بات گل کے والد نے شروع کی تو بات گل اور شایان کے حوالے سے ہی تھی۔ باہر کھڑی صوفیہ نے سوچا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ غلط تھا شایان، اور آج بھی اس لڑکی کی محبت کے چنگل سے باہر نہیں نکلا، یہاں تک کہ اس کا باپ اور بھائی یہاں تک آ پہنچے۔ انہیں ایک بار پھر شایان پہ شدت سے غصہ آیا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کی تمہید نے سمجھ صاحب کو کافی پریشان کر دیا۔ اصل میں بات کچھ ایسی ہے کہ بات کرتے کرتے جھجک کر انہوں نے درمیان میں ادھوری چھوڑ دی۔ جی جی بالکل، آپ اپنی بات مکمل کریں اور پریشان مت ہو۔ آپ کی بیٹی یقیناً ہماری بیٹی ہے، بلکہ ایسا کریں آپ ہر بات میری بیگم کے سامنے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں تو کچھ زیادہ ہی جانتا نہیں۔ کسی بھی سلسلے میں صوفیہ آپ کی مدد کر سکے گی۔ اپنے سامنے بیٹھے 6 فٹ کے شخص کی شرمندگی دیکھ کر انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی شخصیات کا تصور تو ہمیشہ ان کے نزدیک روب و دبدبا، فخر سے تنا سینہ ہی رہا تھا، جبکہ یہ شخص تو ان کے تصور سے قدرے مختلف تھا، یا شاید بیٹی کی محبت نے ہر چیز کو ختم کر دیا تھا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی انہوں نے صوفیہ کو بھی باہر سے آواز دے کے اندر بلایا، جس کا مقصد محض اس شخص کے اعتماد کو بحال کرنا تھا۔ گھر کی عورت کا ایسے شخص کے سامنے آنا جہاں پردے پہ خاص توجہ دی جاتی ہو، محض یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم آپ کو خود سے الگ نہیں سمجھتے، آپ ہمارے لیے غیر نہیں ہیں۔ اس طرح ہی شاید وہ ابراہیم اور اس کے بابا کا اعتماد بحال کر سکتے تھے۔ اصل میں یہاں اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ آپ کی بیٹی؟ صوفیہ اور سمت نے بے اختیار ہی چونک کے ان کی جانب تکتے ہوئے سوال کیا۔ جی، میری بیٹی گل، جو آپ کے گھر پہ موجود ہے۔ اب پریشان ہونے کی باری سمت صاحب کی تھی۔ شاید اپنے قبیلے کی روایات کے تحت ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، اور اب اس کے قتل یا اغوا کا پرچہ شایان کے خلاف کٹے گا۔ ایک ہی پل میں کئی وسوسے ان کے ذہن میں آ کر ذہنی طور پہ مفلوج کر گئے۔ انہیں شایان کی موت اپنے بالکل سامنے بیٹھی دکھائی دی، اور وہ اس وقت کو پچھتاتے رہے جب انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر آنے دیا۔ یقیناً ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہوگا۔ آپ لوگ ہوش میں تو ہیں نا؟ صوفیہ یکدم غصے میں آ گئی۔ دیکھیے بہن، میں اسی لیے آپ سے اندر آ کر بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ میری اس بات کا کوئی بھی رد عمل ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ بابا، مجھے بات کرنے دیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش کرایا۔ دراصل آنٹی، مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ گل پچھلے 15 دنوں سے گھر سے غائب ہے۔ وہ خالہ کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی، جہاں سے وہ کہیں چلی گئی۔ اس کا موبائل آف ہے، اور جب میں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کے فون کی لاسٹ کال چیک کروائی تو پتہ چلا وہ آخری وقت تک صرف اور صرف شایان سے رابطے میں تھی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ شایان کے ساتھ ہے۔ جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ شایان آفس ہے اور گھر پہ گل نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں ہے؟ یقیناً اگر وہ شایان کے ساتھ ہے تو اس وقت اسے یہاں ہونا چاہیے۔ ابراہیم جو کچھ کہہ رہا تھا اگر وہ سچ تھا تو پھر اس کا آخر میں کیا جانے والا سوال خاصا خطرناک تھا۔ واقعی یہ سوچنے والی بات تھی کہ پچھلے پورے 15 دن سے گل کہاں تھی، جبکہ شایان تو مسلسل گھر پہ تھا۔ اس دوران اس کی کوئی بھی ایسی سرگرمی نہ تھی جو انہیں مشکوک کرتی۔ گل کا غائب ہونا اور موبائل نمبروں پر اس کی لسٹ میں شایان کا نمبر ملنا در حقیقت خود ایک تشویش کی بات تھی۔ وہ پریشان ہو اٹھی۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہم ابھی اتنے ہی لا علم ہیں جتنے آپ، اس لیے بہتر ہوگا کہ شایان سے ہی رابطہ کر کے معلوم کیا جائے کہ گل کہاں ہے۔ اگر گل اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ گل ہمارے پاس اس گھر میں نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ میرے پورے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ نہیں انکل، ہمیں آپ پہ پورا یقین ہے، اور یقیناً اس بات کا جواب شایان ہی بہتر دے سکے گا کہ اس وقت گل کہاں ہے۔
تو یہ اب آپ اس سے معلوم کریں۔ میں اور بابا یہاں قریب ہی ایک ہوٹل میں مقیم ہیں اور ہو سکتا ہے شام تک ایک چکر پھر سے لگائیں، کیونکہ میں شایان سے مل کر خود بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی ہے بھائی صاحب، یہ خیال رکھیے گا میری عزت اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ باہر نکلتے نکلتے گل کے والد ایک دم سمد صاحب کے پاس رکے اور ہاتھ جوڑ کے بولے، اگر میرے اختیار میں ہو تو انشاءاللہ آپ کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے بھی تسلی دی۔ معاملہ کیا ہے یہ ان کی سمجھ میں اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا جب تک وہ شایان سے مل کے ہر بات نہ پوچھ لیتے، اور شایان بھی 8 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا تھا۔ وہ 8 بجے کا انتظار انہیں کس طرح کرنا تھا یہ صرف وہ اور صوفیہ ہی جان سکتے تھے، مگر جانے کیوں ان کا دل شایان سے بات کرتے ڈر رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا اگر گل شایان کے ساتھ نہ ہوئی تو، اور پھر ان کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ مجھے کیا پتا گل کہاں ہے؟ صوفیہ کی بات سنتے ہی شایان کے ماتھے پہ بال آ گئے۔ دیکھو بیٹا، اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، انہیں پورا یقین ہے کہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ان کی لڑکی عزت اور شرافت سے انہیں واپس کر دو۔ سمد صاحب نے آگے بڑھ کے شایان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پلیز پاپا آپ تو اس طرح بات نہ کریں، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے یہ سوچ کر کہ میں دوسرے شہر جا کر ایک لڑکی بھگا لایا اور پھر وہ 15 دنوں سے میرے پاس ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ طنزیہ انداز میں کچھ اس طرح بولا کہ سامد صاحب بھی لاجواب ہو کے خاموش ہو گئے۔ تو پھر وہ لڑکی کہاں گئی؟ ابھی اس کا باپ اور بھائی دوبارہ آنے والے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں انہیں کیا جواب دوں۔ صوفیہ پریشانی سے بولی، وہی جواب دیں جو آپ کو دینا چاہیے۔ جب لڑکی آپ کے گھر میں نہیں، میرے پاس نہیں، تو یقیناً اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ جب وہ آئیں گے تو جو سچ ہے انہیں بتا دیجیے گا۔ صوفیہ کے سمجھ نہ آیا کہ وہ کس کی بات پر یقین کریں۔ دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا تھا، مگر کون؟ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے قطعی مشکل ہو گیا۔ گل شایان کے ساتھ نہیں ہے یہ سن کر جو پریشانی ابراہیم اور خلیل صاحب کے چہرے پہ تھی وہ صوفیہ کو قدرتی سی محسوس ہوئی، یا شاید وہ بیٹی کی ماں تھی اس لیے ان کے دل کو بھی درد سا محسوس ہوا۔ دیکھیے میں پھر بھی کوشش کروں گی یہ دیکھنے کی کہ گل کہاں ہے۔ اگر وہ یہاں ہوئی اور مجھے ذرا بھی اس کا پتہ چلا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ دونوں باپ بیٹا بنا کوئی بات کیے واپس پلٹ گئے، مگر جاتے جاتے ابراہیم انہیں اپنا کارڈ ضرور دے گئے۔ وہ کوئٹہ کے آڑتی تھے، کارڈ میں دکان اور گھر کے ساتھ موبائل نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ صوفیہ نے اسی پل دل سے دعا کی کہ ان کی بیٹی انہیں بحفاظت جلد از جلد واپس مل جائے، تاکہ یہ شریف لوگ مزید کسی پریشانی اور متوقع بدنامی سے بچ سکیں، کیونکہ ابھی تک تو یہ بات صرف گل کی خالہ جانتی ہیں کہ گل غائب ہے، اور وہ بھی اس ڈر سے خاموش تھی کہ لڑکی اس کے گھر سے غائب ہوئی تھی، ورنہ تو شاید اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوتا۔ اکثر وہ سوچتی اگر شایان گل کے بارے میں نہیں جانتا تو پھر وہ اتنا مطمئن کیسے ہے؟ صرف اس مسئلے کی بنا پر اس کے رشتے کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ چکا تھا، جس کی کم از کم شایان کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسی لیے فجر کے بعد سے وہ یہی تانے بانے بن رہی تھی کہ اچانک ہی 7 بجے کے قریب آنے والی رابعہ کی کال نے انہیں ڈسٹرب کر دیا، اور پھر پتہ نہیں کیوں رابعہ کا خیریت دریافت کرنے کا انداز بھی انہیں کچھ الگ سا لگا۔ شاید اس لمحے رابعہ کی آواز اور لہجہ کچھ عجیب سا تھا بھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ اتنی صبح صبح آنے والے رابعہ کے فون نے انہیں تھوڑا سا پریشان کر دیا۔ رابعہ ان کے رشتے کی نند تھی جو گلستان جوہر میں ہی رہتی تھی اور بہت کم ہی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ البتہ ان کا بیٹا شایان کا بہت اچھا دوست تھا، دونوں نے ایک ساتھ تعلیم مکمل کی اور اب ساتھ ہی جاب کر رہے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، آج اتنی صبح صبح میں کیسے یاد آ گئی؟ آپ سے تھوڑا کام ہے۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ آپ کسی بھی طرح آج 12 بجے تک میرے گھر آ جائیں، مگر خیال رکھیے گا اس کا علم شایان یا زہیب میں سے کسی کو نہ ہو۔ ایسی کیا بات ہو سکتی تھی جس کے لیے رابعہ اس قدر رازداری کی متقاضی تھی؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ چلے اب میں فون رکھتی ہوں، مگر آپ جیسے بھی ہو آج آئیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔ ان کا جواب سنے بغیر ہی رابعہ نے فون بند کر دیا، اور پھر 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک کا وقت انہوں نے سولی پہ گزارا۔ 11 بجے شایان کے آفس جاتے ہی وہ تیار ہو کے سمد صاحب کے ساتھ رابعہ کے گھر کے لیے نکلی۔ 12:15 وہ اس کے گھر کے سامنے تھی۔ رابعہ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کال بیل کی بجائے اسے موبائل پہ مس کال دی۔ اگلے ہی پل رابعہ کی چھوٹی بیٹی نے دروازہ کھول دیا اور اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے دونوں میاں بیوی لاؤنج تک آ گئے۔
پھر وہاں رابعہ انہیں خاموشی سے لیے زہیب کے کمرے کے دروازے پہ آ کھڑی ہوئی۔ ان کی سمجھ میں اب تک نہ آیا کہ کون سی بلی تھیلے سے باہر نکلنے والی ہے، اور پھر رابعہ کے ہینڈل گھمانے پر دروازہ کھلتے ہی دونوں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ عین سامنے بیڈ پر سبز دوپٹے میں ایک لڑکی موجود تھی جو انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یقیناً گل تھی۔ یہ جھٹکا جتنا صوفیہ کے لیے حیران کن تھا اتنا ہی سمد صاحب کو بھی لگا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ بے ساختہ ہی ان کے منہ سے نکلا، جبکہ گل انہیں دیکھتے ہی گھبرا کے رونے لگی۔ تم گل ہو نا؟ صوفیہ نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے جھنجھوڑ ڈالا، جبکہ بنا کوئی جواب دیے ہی وہ بیڈ پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ وہ بری طرح کپ کپا بھی رہی تھی، شاید وہ خوف زدہ تھی۔ صوفیہ کی سمجھ میں نہ آیا اصل معاملہ کیا ہے۔ پھپھو پھپھو، اگلے ہی پل آوازیں دیتا ہوا شایان کمرے میں داخل ہوا اور سامنے موجود اپنے ماں باپ کو دیکھ کے ہک دک رہ گیا۔ تم اتنے بے غیرت نکلو گے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی صوفیہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارتے ہوئے بولی، اس لڑکی کا خاندان اس وقت کتنی مشکل میں ہے، تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں؟ تم اس قدر بے حس ہو، مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی اولاد کہتے۔ وہ اسے مارتے ہوئے روتی بھی جا رہی تھی۔ امی پلیز میری بات تو سنیں۔ شایان نے انہیں روکنے کی کوشش ضرور کی، مگر مار کھاتے ہوئے بچنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی ان کے ہاتھ تھام کے انہیں روکا۔ صورتحال ایسی بھی ہو سکتی ہے، انہیں بالکل امید نہ تھی۔ امی پلیز اس طرح مت روئیں، آپ جو کہیں گی میں کروں گا۔ بے شک آپ گل کے گھر والوں کو فون کر دیں، وہ اسے آ کر لے جائیں۔ سچ ہے ماں اور باپ کو ناراض کر کے ہم بھی اپنے لیے خوشیاں نہیں حاصل کر سکتے، اس کا اندازہ ہمیں اچھی طرح ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے نصیب میں صرف اس لیے دوری لکھی ہے کہ ہمارا تعلق الگ الگ زبان اور قوم سے ہے تو ٹھیک ہے، یہ دوری مجھے منظور ہے۔ آپ خلیل انکل کو فون کریں، گل کو آ کر لے جائیں۔ اور پھر صوفیہ کے فون کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی دونوں باپ بیٹا وہاں پہنچ گئے۔ گل کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر باپ کے پژمردہ چہرے پہ رونق سی آ گئی۔ یہ رہی آپ کی بیٹی، اسے آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میرے بیٹے نے صرف اس سے نکاح کیا ہے، اس کے علاوہ ان میں کوئی تعلق نہیں، جس کی گواہ میری یہ نند ہے، کیونکہ گل پہلے دن سے ہی اس کے ہاں ہے۔ وہ نہایت شرمندگی سے ہر بات کی وضاحت دے رہی تھیں، جیسے سارا قصور صرف ان کے بیٹے کا ہی ہو۔ دوسری جانب خلیل صاحب بھی بے حد شرمندہ تھے، جانتے تھے ہر عمل میں ان کی بیٹی برابر کی شریک ہے۔ بھائی صاحب، اس سب کے باوجود آپ سے ایک درخواست ضرور کروں گا، اگر مناسب ہو تو ہر بات بھلا کر میرے بیٹے کو اپنا لیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی اور عزت ہے، ورنہ سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے دل کی بات وہ زبان تک لے آئیں۔ جواب میں خلیل صاحب بالکل خاموش تھے اور سر جھکائے بیٹھے تھے۔ گل ان کے پاؤں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ابراہیم چہرے پہ سختی لیے اپنے باپ کے کندھے تھامے عین ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ پورے کمرے میں عجیب سا ماحول طاری تھا۔ اگر ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا اور گل کو یہاں سے لے جا کر مار دیا تو میں ساری زندگی اپنے بیٹے کا سامنا نہ کر سکوں گی۔ یہ سوچ رہ کے صوفیہ بیگم کے ذہن میں ابھر رہی تھی، اور وہ ہر گزرتے لمحے میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ آج انہیں احساس ہوا کہ وہ بھی غلط تھیں، کسی بھی معاملے میں اس قدر شدت پسندی اچھی نہ تھی۔ اگر شایان نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہی تھا تو دونوں گھروں کو اس بارے میں ایک دفعہ مل بیٹھ کے ضرور سوچنا چاہیے تھا، مگر اس وقت تو ضد نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اور اب وہ اس لمحے کو پچھتا رہی تھی۔ میں گل کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، میری پوری برادری کو پتہ ہے کہ یہ اپنی خالہ کے گھر پہ ہے۔ آپ لوگ اگلے ہفتے آ جائیں باقاعدہ رشتہ لے کر، میں اسے اپنے گھر سے سب کے سامنے رخصت کروں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خلیل خان کی بیٹی نے گھر سے بھاگ کے شادی کر لی۔ گل کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ آہستہ آہستہ بولتے چلے گئے۔ ان کے الفاظ نے کمرے کے ماحول کو یکسر تبدیل کر دیا۔ ہر شخص کے چہرے کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا یہ تو گل اور شایان نے سوچا بھی نہ تھا۔ دونوں کو اپنی زندگی کا ایک ایک پل موت کی طرف بڑھتا دکھ رہا تھا کہ یکدم ہی حالات بدل گئے۔ خزاں کا موسم بہار میں تبدیل ہو گیا۔ خدا پہ دونوں کا یقین سوا ہو گیا۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کے گل کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی انگلی سے اتار کر ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ خلیل صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گل ان کے ساتھ چلی گئی واپس آنے کے لیے، مگر یقیناً اس کی یہ واپسی پہلے سے بہت مختلف اور خوبصورت ہونے والی تھی، اور اب شایان کو اسی دن کا انتظار تھا
جب اسے اپنی گل کو پوری عزت کے ساتھ واپس لے کر آنا تھا، اور اب وہ دن دور نہ تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بنا عزت کے کی جانے والی محبت بھی بیکار ہے۔ یہ بات گل اور شایان تو سمجھ ہی گئے تھے، لیکن اولاد کی جائز خواہشات کے سامنے والدین کی بے جا ضد پورے خاندان کے لیے کیسی مصیبت اور شرمندگی کا سبب بن سکتی ہے، یہ بات صوفیہ بھی بہتر سمجھ گئی تھی۔